لیکن آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہیں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو اس کو جو کہ فرق ہے کہنے میں کرنے میں، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ آپ نے دیکھا کہ سر سید کی زندگی میں جو غالب سے 20 سال چھوٹے تھے، دونوں بھی مغلیہ دربار اور انگریزی سرکار سے غالب کو دربار سے تنخواہ ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے پینشن ملتی تھی۔ سر سید کو دربار سے پینشن ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے تنخواہ ملتی تھی۔ اصل میں جو تعارف سر سید نے آثار سنادید میں غالب کا کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے دل میں اور سر سید کے کیا غالب کا مقام تھا۔ لکھتے ہیں راقم عاصم کو جو اعتقاد ان کی خدمت میں ہے، اس کا بیان نہ قدرت تقریر میں ہے اور نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا ہے، اور چونکہ دلہا را بدلہا راہ باشد، ان حضرت کو بھی شفقت راقم کے حال پر ہے، شاید اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ میں اپنے اعتقاد میں ان کے ایک حرف کو بہتر ایک کتاب اور ان کے ایک گل کو بہتر ایک گلزار سے جانتا ہوں، اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے۔ خوشا از حال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہر گرامایا کے آپ سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ خیالات ہیں سر سید کے مرزا نوشاہ غالب کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آثار سنادید میں جہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہ دہلی کے اکابرین کی۔ اسی لیے شاگرد غالب حالی حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ سر سید غالب کو چچا کہتے تھے اور غالب بھی اسی طرح سے بزرگانہ شفقت کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان دونوں کے تعلقات 1941 میں جب غالب کا دیوان شائع ہوا ہے پہلی بار، تو سر سید کے بھائی کے جو پریس تھا، سر سید کے بڑے بھائی سید محمد کا بہت بڑا لیتھوگرافک پریس تھا دہلی میں، اور اس سے سید الاخبار بھی نکلتا تھا۔ وہاں سے سر سید سے پہلی دوستی غالب کی ان کے بڑے بھائی سے تھی، جن کا متاسفانہ 1845 میں انتقال ہو گیا۔ لیکن سر سید جب کبھی دہلی میں رہے وہ غالب کی خدمت سے مستفید ہوئے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سر سید شاعر بھی تھے۔ سر سید 2 تخلص کرتے تھے، بعض غزلوں میں انہوں نے اپنا تخلص احمد کیا ہے اور بعض میں اپنا تخلص انہوں نے آہی کیا ہے۔ اور کیا ممکن ہو، اگرچہ کہ ہمارے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے کہ وہ غالب سے مستفید نہ ہوئے ہوں، تو غالب کی طرح اور ان کے 2-3 شعر، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت میں زیادہ تر غالب کے لیے رکھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کتابچہ فقرات سر سید کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ تمام اقوال ہیں جو مختلف تقریروں میں اور مختلف آرٹیکلوں میں تہذیب الاخلاق کے جو سر سید نے اعلیٰ طور پر دیے ہیں، وہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر سر سید نے فیض اٹھایا ہے غالب سے۔
تو یہ باتیں تو غالب کا اور سر سید کا مسئلہ ہے کہ سر سید دہلی میں پیدا ہوتے ہیں اور علی گڑھ میں دفن ہوتے ہیں، غالب آگرہ اور پھر مدفن ان کا دہلی، لیکن دونوں کو علی گڑھ سے تعلق ہے جس کا نام اس زمانے میں کول تھا۔ جو ایک چھوٹی سی رنجش آئی وہ یہ تھی کہ آپ سر سید کی تصانیف سے تو واقف ہیں، آثار سنادید ہو یا خطبات احمدیہ ہو یا الکلام ہو یا تاریخ بجنور ہو یا اسباب بغاوت ہند ہو، اس کے بعد جب آثار سنادید کی کافی پبلسٹی ہوئی تو ان کو آئین اکبری کی تدوین اور ایڈٹ کا موقع دیا گیا۔ بہت سے عظیم لوگوں نے اس کی تخریجیں لکھیں نثر میں۔ سر سید نے خواہش کی غالب سے کہ آپ بھی ایک تخریج لکھ دیجئے۔ یہاں پر جو تخریج آثار سنادید میں بھی غالب کی تخریج ہے، لیکن وہ نثری ہے جس میں تعریف ہے سر سید کی، لیکن جب آئین اکبری کی تخریج 38 شعر میں بحیثیت مثنوی جب سر سید نے لکھی، جب غالب نے لکھی تو سر سید نے اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ اس تخریج میں غالب نے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا فضول کام ہے۔ صاحبان انگلستان را نگر، شیوائے انداز اینا را نگر، ذرا انگریزوں کو تو دیکھو، ذرا ان کے انداز زندگی کو دیکھو۔ تاچے آئیں ہاں پدید آوردن، کیسے کیسے یہ لوگ قانون بنا رہے ہیں۔ آنچ ہرگز کس نہ دید آوردن، وہ چیزیں جس سے ہم بے خبر ہیں اس کو اپنے آئین میں رکھ رہے ہیں۔ تو آئین اکبری کی 400 سال پرانی بات کر رہا ہے۔ حق این قوم است آئین داشتن، اس زندہ قوم کا حق ہے کہ یہ قانون سازی کریں۔ کس نرارت ملک بازی داشتن، اسی وجہ سے تو ان کے ملک اس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ داد و دانش را بہم پیوستن، ہند را صدگن آئین بستن۔ ہندوستان میں انہوں نے ایک قانونی دنیا قائم کی ہے، تو کیا بتا رہے ہیں؟ اس 38 شعر کی مثنوی میں سر سید کو یہ لکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ خود اس تخریج لکھنے کے 5 سال قبل غالب نے مہر نیمروز کے نام سے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں کی تاریخ لکھنا شروع کی تھی، اور اس کی جلد اول جو شہنشاہ ہمایوں پر تمام ہوتی ہے وہاں تک بات چیت کر دی تھی۔ خود تو انہوں نے اس طرح سے مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی، لیکن جب مسئلہ سر سید نے لکھا تو اس پر تنبیہ کی۔ یہ چیز سر سید کو بہت کھلی۔ سر سید نے اس 38 شعر کی مثنوی کو شامل نہیں کیا، بلکہ بقول حالی کچھ ناراض بھی رہے۔ خط و کتابت سر سید اور غالب میں کچھ مدت تک موقوف تھی، کیونکہ اس میں شعر یہ تھا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیس، مردوں کی جو ہے گفتگو اور مردوں کی تعریف اچھی چیز نہیں۔ خود بگو کانیز جز گفتار نیس، تو خود کہہ سکتا ہے سر سید، کیا یہ تیرے قابل کام ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ غالب انسان شناس تھے، غالب جوہر سر سید کو جان رہے تھے، غالب جانتے تھے کہ یہ شخص اتنا شارپ، اتنا عظیم، اتنا نابغیر روزگار ہے کہ اس کو جو خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ان بیکار کاموں میں، اس کو چاہیے کہ بہت عمدہ کام کرے۔ صاحبو،
اس کے بعد پھر کبھی سر سید نے ایسی کوئی تصریف نہیں کی۔ سر سید کی شخصیت ایک بارود کے ڈھیر کی طرح سے تھی۔ بارود کی ڈھیر کو آتش کرنے کے لیے آتش نمرود کی ضرورت نہیں، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین اکبری کی اس تقریض نے سر سید کی زندگی میں وہ انقلاب لایا کہ اس کے 1 سال بعد سر سید نے سب سے پہلے مراد آباد میں اسکول کھولا۔ ابھی میں علی گڑھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کام شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ 1859 میں 1 سال بعد غدر سب سے پہلے ایک مدرسہ سر سید مراد آباد میں کھولتے ہیں، جس میں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں انگریزی کی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اگر اس زمانے کی رفتار سے اس قوم کو زندہ رہنا ہے اور پائندہ رہنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو ماڈرن طریقے پر اس زمانے کی ضروریات کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو 1859 میں مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد پھر انہوں نے جا کر غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا، اور غازی آباد میں 1 سال کے بعد غازی آباد میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی سر سید نے۔ اب جو کام ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کچھ اور ہی چیز کے تم تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ لوگ پانی پر اب ہوا اور موج کے محتاج نہیں ہیں، یہ لوگ دخان سے، آگ سے، دھوئیں سے اپنے جہازوں کو دوڑائیں آپ کو۔ تو پہلا ترقی پسند شاعر ہے غالب۔ اردو ادب میں اس سے پہلے کسی شاعر نے ان مسائل کا گفتگو نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں اندلی پہ گلشن نا افریدہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ غالب جس دور میں پیدا ہوئی کہ غالب کو خود کہنا پڑا کہ گویم مشکل نہ گویم مشکل، لیکن 100 سال کے بعد اور آج ابھی آپ نے سنا کہ کتنے 100 ہماری جو ویو لینتھ ہے تھنکنگ کی، سوچنے کی، وہ پوری کونسائڈ ہو رہی ہے، وہ پوری مطابق یہ تھا، جذب کیا اور خاموش ہو گئے۔ ہوا یہ، زمانہ گزرا، اور جب رامپور سے غالب بجنور میں، جہاں پر یہ صدر الصدور تھے سر سید تھے کہ سر سید یہاں پر ہے، لیکن شرم ساری اور دونوں میں تاکہ غالب میرے ہی شہر میں ہیں لیکن سرائے میں ٹھہرے۔ رات کا وقت تھا، کہا غالب سے کہ میرے اس شہر میں ہوتے ہوئے آپ سرائے میں گزر نہیں کر سکتے۔ سامان پورا اپنے ٹانگے میں رکھا اور مرزا کو لائے اپنے گھر۔ مرزا بڑی احتیاط سے اپنی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ مرزا نے اس کو شراب کی اپنی بوتل کو لا کر رکھ دیا اور کچھ اپنی تھکن دور کرنے کے لیے ہاتھ منہ دھو۔ غالب بہت پریشان ہوئے، بہت سٹ پٹائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید، کہا بھائی یہاں ہم نے شراب کی بوتل رکھی تھی، کہاں؟ سر سے کہا نہیں، ہمیں بتانا پڑے گا۔ اور غالب بالکل صحیح ہیں، غالب یعنی مذاق نہیں کر۔ تو جب سر سید نے دیکھا کہ غالب بہت بے چین ہیں تو استاد غالب کو لے کر گئے اس کوٹری میں اور دکھایا کہ دیکھو وہ ہے تلی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ شراب کی بوتل ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ جو اسپرٹ آئی تو غالب تو کہتے ہیں شاید ہمارے درمیان شہنشاہ ظرافت مشتبہ حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ غالب نے 3 شاعر ہوں، ظریف ہم، میں ظرافت کا حامل ہوں، دبیر و شریف سکتا، شریف ہوں، اعلیٰ ہوں، فکر اعلیٰ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہاتھ میں آئی، سر سید سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتاؤ اس امانت میں خیانت کس نے کی ہے؟ کہہ سکتے ہیں تہذیب الاخلاق میں بلکہ خطبات میں سر سید ایک بڑی عظیم چیز لکھتے ہیں جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جملے اگر پڑھوں گا کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں، جیسے فرانس کا انقلاب آیا، مصر میں انقلاب آیا، مختلف ملکوں میں جو انقلاب آتے ہیں، لوگ صدیوں اس کے لیے باتیں کرتے ہیں، لوگ اس پر بہت غور و خوض کرتے ہیں،
مگر بہت کم لوگ ہیں جو انقلابات ہر شخص کی زندگی کے ذہن میں آتے ہیں، فکر میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، اس پر اگر کسی نے غور کیا ہو. یعنی اگر ہم سوتے ہوئے کبھی سوچیں کہ کتنے انقلابات اس ہماری زندگی میں آئے اور اس کو میں نے کس کس طریقے سے حل کیا، تو یہ دنیا کے جو انقلابات ہیں وہ ہیچ ہیں. بہت عظیم چیز سر سید نے کہی ہے کہ انسان اسی وجہ سے شاید ذہن انسانی کو غالب نے محشر خیال کہا ہے. اس سے پہلے کسی فارسی شاعر نے، اس سے پہلے کسی اردو شاعر نے ذہن انسانی کے لیے یہ استعارہ استعمال نہیں کیا. محشر خیال، اور اس کی ابھی تک پوری طریقے سے تعبیر نہیں ہو سکی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند واقعات، اور راستے میں اور جہاں جہاں کہیں کچھ باتیں آتے رہیں گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن سر سید کی زندگی کو ایک ڈگر پر لگانے، سر سید کی زندگی میں ایک خاص انقلاب پیدا کرنے، سر سید کی فکر کو، اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی میں 3 کام کیے سر سید نے. ایک یہ کہ فارسی اور اردو میں تعلیم، دوسرے یہ کہ انگریزی زبان کی تعلیم ضروری، تیسرے تراجم اور جو اس زمانے کے مروجہ جو درس اور دروس تھے ان کو شامل کیا. 1875 میں علی گڑھ میں ہائی اسکول، محمدن ایجوکیشنل ہائی اسکول قائم کیا. اس کے بعد 2 سال کے بعد محمدن کالج قائم ہوا. جب 1870 میں اپنے بیٹے کے ساتھ لندن گئے اور وہاں لندن کے اخبار اسپیکٹیٹر وغیرہ کو دیکھا تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میری کمیونٹی کے لیے، میری قوم کے لیے ایک ایسے ہی اخبار کی ضرورت ہے. ایک ہی دن میں تصور کرتے ہیں تہذیب الاخلاق کو ذہن میں شامل کر کر اس کا ٹائٹل تک بنوا کر لندن سے واپس آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور 1870 میں تہذیب الاخلاق کو جاری کیا. وہ تو علی گڑھ یونیورسٹی جو خواب تھا وہ تو 1920 میں، یعنی سر سید کے مرنے کے 22 سال بعد یونیورسٹی بنتی ہے. لیکن اس سے پہلے محمدن ایجوکیشنل کالج نے، تہذیب الاخلاق نے اور اس زمانے کے خطبات احمدیہ نے جو انقلاب بچا کیا ہے، اس کو آپ رام راجپت رائے کے خطوط سے محسوس کریں گے، جو محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا شخص ہے جس کی ذہنیت کا حال یہ. دیکھیے ہمارے اس میں سب سے نیچا جو آدمی ہے وہ عابد ہے، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اس سے جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں زاہد، جو معرفت خدائی کے بارے میں دیکھتا ہے. جب ایک صنائی خدا دیکھتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. اس سے جو بڑا ہے وہ ہے مفتی، جب مسائل کو دیکھتا ہے تو فتوے سے اس کو حل کرتا ہے. اس سے جو اونچا ہے سالک کے اور سلوک کے، اس میں اس کو کہتے ہیں مسلح. سر سید کم از کم مسلح تھے. اس سے جو اوپر ہوتا ہے وہ ہے قائد، اور قیادت کرتے تھے. ان لوگوں کی عظمت سلوک کے درجات میں بھی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو عام طور سے دیکھی جاتی. یہ خشک ذریعوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر میری ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے عنوان سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن غالب جان چکے تھے کہ ذہنیت کیا ہے سر سید کی، اسی اعتبار سے کام کر رہے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ابو الخیر 1000 سال پرانا ہمارا صوفی شاعر اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ستون سے پیٹ لگائے. ایک شخص آ کے کہتا ہے، آغا در خوب رخاں چھ بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ جواب نہیں دیتے. سمجھتا ہے شاید سخل سماعت ہے، سنتے نہیں ہیں. پھر چیخ کے کہتا ہے، آغا ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ ابو الخیر جواب دیتے ہیں. وہ پوچھتا ہے، چھ بینی کیا دیکھا جائے؟
ابو الخیر کہتے ہیں تچے بینی، کس حد تک تو دیکھ سکتا؟ اگر تو بلحوث ہے تو صرف وہ 4 انچ کی ناک و نقشے میں رہ جائے گا، اگر تیری فکر تو اس میں صنائی خدا تو دیکھے گا، حسن مطلق کی جھلک تو دیکھے گا، پاکیزگی تو اس کو دیکھے گا، زندگی کی یہ تیرے دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ ہر ایک شخص پر بوجھ لادا نہیں جا سکتا۔ غالب کے اتنے شاگرد تو کسی کے نہیں تھے، غالب نے ایسی مثنوی، غالب تو دنیا دار آدمی بھی تھے، کسی کے لیے لکھی نہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی ابو الخیر جب یاد آ گئے، یہ بھی سنتے جائیے کہ ابو الخیر کی اور بو علی سینا کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ بو علی سینا معقولات کے آدمی ہیں، بو علی سینا بقول آج کی زبان کے محسوسات اور سائنس کے آدمی ہیں، اور ابو الخیر شوق اور وجد کے آدمی ہیں۔ 2 رات دن دونوں کی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ جب بو علی سینا رخصت لے کر، بو علی سینا ابو الخیر سے عمر میں چھوٹے ہیں، واپس آتے ہیں باہر، تو فوراً خانخواہ کے لوگ ابو الخیر کے پاس آ کے کہتے ہیں چطور فہمیدی، کیا حاصل کیا، کیسا محسوس کیا تم نے بو علی سینا کو؟ تو ابو الخیر کہتے ہیں اون ہر چیز کے می شنید من می دیدم، ہر چیز جو وہ سن رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہیں سے محاورہ نکلا ہے شنیدن کے بود دیدن، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کی فکری اس سطح پر ہے جہاں پر ابھی دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف سن رہا تھا۔ یعنی اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ آہٹ ہے تو میں سمجھوں گا ہاتھی تو نہیں آ سکتا، میں سمجھوں گا بلی ہو سکتی ہے، کتا ہو سکتا ہے، چوہا ہو سکتا ہے، لیکن شک ہے، گمان ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ چوہا ہے یا بلی ہے۔ تو یہ کہا کہ آنچے اون میشن من می دیدم، وہ جو ہر چیز کو جو سن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے منزل فکر۔ یہاں پر 2 روشن دماغ کی بات ہے۔ سر سید کا دماغ وہ دماغ تھا جو قوم کی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب، خود تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب ٹانگے والے اور رکشے والے اور فلاں فلاں خانساں بن جائیں گے اگر ان کو جو ہے اس وقت تعلیم نہ دی جائے۔ وہ پرسیپشن تھا 100 سال پہلے کی، 100 سال بعد کی جو چیز آنے والی ہے اس قوم کے لیے وہ چل رہے تھے۔ تو یہ 2 جدید ذہنوں، یہ کمال تھا۔ غالب جیسا جینیس صدیوں میں نہیں آ سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم غالب کی فارسی اشعار سے واقف اتنے نہیں ہیں۔ اس حقیر نے آج سے 5 سال پہلے غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر 2 جلدوں میں غالب کے 11,337 اشعار کا ایک 200 صفحے کے ساتھ مقدمے کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ تو آپ دیکھیے غالب کی فارسی شاعری، مظلوم ترین شعراء ہمارے پاس اس بر صغیر میں ہیں، وہ امیر خسرو ہوں کہ عبد القادر بیدل ہوں کہ غالب دہلوی ہوں۔ ان کے کلام کو اگر پڑھا جائے، ہم تو صرف اردو کے کلام سے زندگی کو اپنی سنوار رہے ہیں، لیکن غالب نے جو چیزیں ہم تک دی ہیں اور غالب سے جو لوگوں نے استفادہ کیا ہے، دیکھیے عرفی شیرازی نے حافظ کی مدح کرتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن است، حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کے لیے اس کا طواف لازم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غالب ایسا کعبہ سخن ہے کہ جس کا طواف نہ صرف شعراء بلکہ بر صغیر کے عوام کو بھی کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ صرف یہاں پر گل و بلبل کی بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تمام طریقے سے سماج، اپنے زمانے اور اپنے انسان اگر کسی دوسرے کو فریب دے تو وہ اتنا
خطرناک نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کو فریب دے سکے۔ تو غالب کی آواز ایک ترقی پسند ذہن کی پیداوار ہے، اس لیے وجہ ہے کہ غالب کی صدائے بازگشت ہمارے یہ ترقی پسند شعراء میں ابھی اس اتنا عمدہ بڑی یونیورسٹی نے سردار جعفری پر ابھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے سیمینار، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے اشعار کی بازگشت وہ فیض ہوں کہ سردار ہوں، یہ غالب کے اشعار کی ڈکشن کی توسیع ہیں۔ غالب کہتے ہیں لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ فیض کہتا ہے متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ مطلب وہی ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پہ گہر ہونے تک۔ سردار جعفری کہتے ہیں ابر نیساں کی نہ برکت ہے نہ فیضان بہار، قطرے گم ہو گئے تعمیر گوہر سے پہلے۔ وہی مطلب۔ غالب کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کے تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ سردار جعفری کہتے ہیں لب سی دیے ہیں تا نہ شکایت کرے کوئی، لیکن ہر ایک زخم کے منہ میں زباں ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے بازگش، چراغ سے چراغ جلانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر باتیں دہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہوتی، کبھی کہ ختم ہو جاتی۔ ہم باتوں کو دہراتے ہیں، طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ عظمت ہے کہ ان لوگوں نے تو غالب اردو کا پہلا